السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت مجنو بول رہا ہوں انڈیا. جی مجنون ماشاء اللہ. حضرت یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تنقید کیا کرتے تھے، یا آپ کیا منکر تھے تصوف کے، خاص طور سے تصوف کے آپ منکر تھے؟ حضرت اس کو ذرا سا کائنڈلی فرمائیے، جزاک اللہ. ماشاء اللہ. ڈاکٹر رفیق صاحب جن کا تخلص یا مجنو ہے، تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا جنون عشق اور اپنے حبیب کا جنون عشق نصیب فرمائے. اصل جنون تو وہ ہے، باقی جنون تو دنیا کے جنون تو پاگل پن ہے. ہاں اللہ کی محبت کا جنون نصیب ہو جائے، یا اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جنون نصیب ہو جائے، اس سے بڑا مجنون کون ہو سکتا ہے؟ اس پر 1000 عقل مند قربان کیے جا سکتے ہیں. یہ وہ جنون ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر رفیق صاحب، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضوری کا مقام عطا فرما رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً روزانہ دیدار کرتے ہیں. تو بہت اللہ ان کو اونچا مقام نصیب فرمایا ہے. اللہ ان کو جو ہے خوب برکتیں دے. باقی انہوں نے کہا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ وہ حضرت عمر حضرت علی کے بارے میں کوئی تنقید کیا کرتے تھے کہ نہیں بھئی ایسا نہیں ہے، یہ کسی نے ایسی بات اڑا دی، ایسا نہیں ہے. تو آپ جو انہوں نے تو صحابہ اکرام کا جس انداز سے دفاع کیا ہے اس کی تو کوئی نظیر ہی نہیں ہے. لہذا یہ بالکل بات جو ہے وہ بے بنیاد ہے کہ وہ یہ تنقید کی بات ان کی طرف منسوب کسی نے کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تصوف و سلوک کے منکر تھے. یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات بھی غلط ہے. اصل میں جو تصوف یہ اسلام سے ہٹ کر ہے اس کے ہم اور آپ سبھی منکر ہیں. جو تصوف عین اسلام ہے اور جو تصوف عین سنت ہے اس تصوف کا ہر بندہ قائل ہے. لہذا ان کا جو انکار ہے وہ اس تصوف کے بارے میں ہے جو تصوف جو جوگیوں والا تصوف ہے، جو اسلام سے ہٹ کر تصوف ہے وہ تصوف مراد ہے. وہ ظاہر ہے کہ جس کی سنت میں اور یہ شریعت کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے وہ تصوف مطلوب نہیں ہے. جیسے آج کا جو ہے ملنگ اور فقیر کہتا ہے کہ جناب وہ تہاڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے، تہاڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے، یہ بھی ایک تصوف ہے. اب اس تصوف کو تصوف سمجھنا ہے جہالت اور بغاوت کے علاوہ کیا ہے؟ مطلب تم تو 5 ٹائم پڑھتے ہو، ہم تو ہر ٹائم ہی پڑھتے ہیں. یہ ہر ٹائم کون سی نماز ہے بھائی؟ وہ تسی ایتھے جا کے پڑھو، اسی مدینے جا کے پڑھنے. یعنی یہاں آج کا پیر جو ہے وہ جاہل پیر کیا کہتا ہے، تسی مسیدے جا کے نماز پڑھو تے اسی جو ہے نا وہ مدینے جا کے، ساری مدینے ہوتی ہے، وہ مدینے نماز پڑھتا ہے. تو مطلب نماز ہی مدینے ہوتی تہاڈی، روٹی مدینے نہیں لبدی. روٹی اتنے آ کے رگڑ دیو، 5 روٹیاں تے 6 پراٹھے اتنے بریانیاں قورمے، تو روٹی مدینے والا نہیں دینا، میٹھی روٹی ہوتے کھاؤ. تے کھانا پینا تو ہندوستان پاکستان، ہگنا موترا اتنے تے نماز ہوتے. یہ سب جہالت ہے. یہ جو تصوف ہے یہ جو ہے جہالت، یہ تصوف، اس کا انکار جو ہے نہ صرف ابن تیمیہ بلکہ اہل سنت والجماعت کا ہر جو عالم اور فاضل کرتا ہے. لیکن جو تصوف عین اسلام ہے، جس تصوف کا ذکر قرآن میں ہے، جس بیت الارشاد کا ذکر سورہ ممتحنہ کے اندر موجود ہے، جس بیت الارشاد کا ذکر جو ہے وہ بیت طریقہ ذکر بخاری مسلم اور ابو داؤد کی حدیثوں میں ہے، سیاستہ میں، وہ تو عین سنت ہے اور وہ اسلاف میں آج تک چلا آ رہا ہے، جس کی بنیادیں جو ہے باب العلم والقضاء حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہیں. تو وہ طریقت اور شریعت یہ دونوں آج جن جوہلان طریقت کو الگ کر دیا، شریعت کو الگ کر دیا اور کہا کہ طریقت الگ چیز ہے شریعت الگ چیز ہے، بھئی یہ سب سے بڑی جہالت ہے. طریقت اور شریعت کی مثال ایسی ہے جیسے جسم اور روح. یہ ظاہری جسم یہ شریعت ہے اور اندر کی روح یہ طریقت ہے. کیونکہ روح ہوتی ہے تو انسان کا ظاہری بدن حرکت کرتا ہے، بدن حرکت کرتا ہے. اگر جو ہے اندر روح نہ ہو تو بدن حرکت نہیں کر سکتا. تو گویا کہ طریقت اصل میں یہ وہ سٹیم پاور ہے، وہ طاقت ہے کہ جو انسان کے اندر عبادت کی ہمت پیدا کرتی ہے. جب وہ طریقت کے ذریعے سے دل کو مذکر مصفہ کر لیتا ہے، انسان روح کو پاک کر لیتا ہے، اس کے نماز بھی آسان ہو جاتی ہے، روزہ بھی آسان ہو جاتا ہے، ذکر و اذکار بھی آسان ہو جاتے ہیں، تلاوت بھی آسان، کیونکہ اس کی روح کی طاقت سٹیم اس کو اندر مل گئی. لیکن اگر روح کمزور ہے، دل میلا اور گندا ہے اور روح جب پاکیزہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا افیکٹ بدن پہ بھی پڑے گا، بدن بھی ڈھیلا، نہ نماز کے لیے تیار نہ روزے کے لیے تیار. اس لیے جو یہ طریقت اور شریعت دونوں جسم اور روح کی طرح ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہیں، دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا.
یا دوسری طرح یوں سمجھیں، شریعت کہتے ہیں راستے کو، شریعت راستہ ہے، طریقت چلنے کی ہمت ہے۔ شریعت راستہ ہے، طریقت چلنے کی ہمت ہے۔ اگر راستہ ہو چلنے کی ہمت نہ ہو تو منزل نہیں ملتی، اور اگر چلنے کی ہمت ہو راستہ نہ ہو تو بھی آپ کو منزل نہیں ملتی، اور اگر راستہ بھی پتہ نہیں چلنے کی ہمت بھی نہیں پھر بھی آپ کو منزل نہیں ملتی۔ منزل آپ کو اس سے ملے گی جب چلنے کی ہمت بھی ہو اور راستہ بھی ہو۔ تو شریعت وہ راستہ ہے کہ جو قرآن و سنت کا جو ہمیں دیا، اس راستے پہ چلنے کی ہمت یہ طریقت ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے ضربے جو لگاتے ہیں، خدا کا تعلق جو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، وہ اپنے اندر وہ اسٹیم، طاقت، ہمت پیدا کرتے ہیں اس راستے پہ چلنے کی۔ جب وہ پیدا ہو جاتی ہے اب اس پہ چل کے منزل ملتی ہے، اور منزل پہ کون ہے؟ خدا آگے بیٹھا ہے، خود خدا کہتے اس راستے پہ چلو گے آگے میں ہوں، خدا مل جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ جو ہیں، یہ اصل میں اس قسم کا جو تصوف ہے کہ جو تصوف قرآن سنت سے ٹکراتا ہو، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو لوگوں نے جو ہے بس وہی والی تصوف بنا رہی تھوڑی 5 ویلے ساڑی ہر ویلے، تو یہ اس قسم کے تصوف کا انکار ہے، ورنہ تصوف کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اتنی واضح نصوص، اتنی واضح آیات، احادیث اور سلف صالحین کا پورا جو ہے وہ ایک عمل موجود ہے کہ کوئی بھی تصوف جو واقعی مشروع اور مسنون تصوف ہے اس کا انکار کرنے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ اگر کسی میں جرت ہے تو سامنے آئے، ہم بھی دیکھیں کون شیر کا بچہ ہے۔ ہم تو صبح شام تصوف کو ثابت کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو لہٰذا ابن تیمیہ پر یہ کہنا کہ وہ ان منکر تھے، نہیں، ان کی بات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ سمجھنے والے بات کو اگر سمجھیں تو پھر بات آگے بڑھتی ہے، لوگ ریفرنس بناتے ہیں، بات سمجھتے نہیں اور ایک بات اچک کے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بڑے آدمی، ہاں باقی بڑا آدمی جو ہوتا ہے، بڑے آدمی کی کچھ ذاتی آراء ضرور ہوتی ہے، اس کی اپنی کچھ تحقیقات ہوتی ہیں۔ تو ابن تیمیہ سے بڑے آدمی ہیں، ان کی اپنی بھی کچھ آراء ہیں، ان کی اپنی جب آراء ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک ذاتی آراء جو ہوتی ہیں وہ عام حالات میں اس کو جو ہے اڈاپٹ نہیں کیا جاتا۔ وہ آپ جی ذاتی، آپ کا ذاتی اوپینین، دس از مائی پرسنل اوپینین، ٹھیک ہے، آپ کا پرسنل اوپینین ہے، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے۔ عمل عمومی قاعدے پہ ہوگا، جو عمومی قاعدہ اس پہ عمل ہوگا۔ تو ابن تیمیہ اتنے بڑے آدمی ہیں، علم و فضل کا پہاڑ ہے۔ ایون علامہ نفشہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ 100,000 سال میں ایسا محدث پیدا نہیں ہوا، لاکھوں حدیثوں کا حافظ، اور دارالعلوم دیوبند کا ایسا بڑا شیخ الحدیث کہ اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ فرماتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایصال ثواب کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایصال ثواب جس کو اس کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں، توسل کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں، وسیلہ پکڑنے کی وہ اجازت نہیں دیتے، تو ان مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن علامہ نفشہ کشمیری کوئی کم بڑے آدمی نہیں ہے۔ تو ایک مثال دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب دلائل دیتے ہیں تو دلائل کا اس کا سیلاب یوں اس کا امڑتا ہے کہ جان بچانا مشکل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ میں اچھل کے ایک درخت کی ٹانیاں پکڑ لیتا ہوں اور دریا کا جو ریلا جو گزرتا ہے تو پیچھے سے آواز دیتا ہوں کہ حضرت ہماری بھی ذرا سنتے جائیے۔ مطلب ہمارے پاس بھی دلائل ہیں، ہم کو دلائل سے خالی نہیں ہے، لیکن آپ کا دلائل کا ریلا یوں گزرتا ہے، ایک دفعہ کو ہلچل مچ جاتی ہے، لیکن جب گزر جاتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں ہم وہ درخت سے اپنے آپ کو تھام لیتے ہیں اور پھر آواز دیتے ہیں حضرت ہماری بھی سنتے جائیے۔ مطلب ہم بھی دلائل سے خالی نہیں ہیں، یہ کہنے کا مقصد۔ تو ابن تیمیہ بڑا آدمی ہے کہ ان کی ذاتی آراء ہیں، ان کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن اس کو عمومی اہل سنت والجماعت کے مسلک کے اوپر اس کو حاوی کریں، یہ قاعدے کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم کسی کی یہ ڈس رسپیکٹ نہیں کرتے۔ ابن تیمیہ بڑے آدمی ہیں، ان کی ذاتی آراء ہیں، اور ذاتی آراء کے بارے میں ابن حمام کے شاگرد قاسم قطلوبہ کا بہت بڑا فقیہ ہے، وہ کیا فرماتے ہیں، خود ان کے استاد ابن حمام جو ہے ان کے بھی بہت سے مسائل میں ذاتی آراء ہیں، جس کو تفردات کہتے ہیں علمی زبان میں، تفردات۔ تو وہ کہتے ہیں، قاسم قطلوبہ کہتے ہیں کہ تفردات شیخی لم تقبل، میرے شیخ کے، میرے استاد کے جو تفردات ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ شاگرد کہہ رہا ہے کہ ان کے میرے استاد کی ذاتی رائے ہے، اس پہ میں نہیں عمل کرتا، عمومی اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے میں اسی پر چلوں گا۔
تو کہتے ہیں تفردات شیخ لم تقبل، میرے شیخ کے جو تفردات ہیں ان کی ذاتی آراء وہ قابل قبول نہیں۔ اسی طریقے سے ابن تیمیہ جیسا آدمی بڑا آدمی ہے، ان کی ذاتی آراء ہوتی، اپنے ان کے کچھ پرسنل اوپینینز ہیں، وہ ان کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن لم تقبل اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کا عمومی جو جمہور کا مسلک ہے اسی کو قبول کیا جائے گا، اور وہ تصوف اور سلوک کو قبول کرتا ہے، ہم سلوک کو قبول کریں گے، وہ وسیلے کو قبول کرتا ہے، ایثار ثواب کو قبول کرتا ہے، ہم اس کو قبول کریں گے۔ اس لیے جو ہے ابن تیمیہ کے حوالے سے یہ وضاحت جو مختصر میں نے کی ہے تاکہ آپ حضرات کو نفع ہو۔